السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 24 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 6 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے انا ہونا فارغ ہونے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فارغ ہونی عرف یعرف عرفانا و معرفتا کے معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ امر کیسے گا؟ عرف، عرف یعرف، عرف، عرف، عرفا، عرفو۔ تو فاس ملا کے پڑھیں گے تو فارف، فارف، فارفا، فارفو۔ تو مجھے پہچانو، نہیں یہ ضمیر منصوب ہے، یہ انا ہونا فارغ ہونی، میں یہاں ہوں، مجھے پہچانو۔ تو یہ پانی کی کئی شکلیں ہوں گی، ان کو گنایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھیں۔ مولدی، یہ ولد یلد ولادہ کے معنی ہوتے ہیں جنہ، یہ ظرف ہے۔ مولد جائے پیدائش، جننے کی جگہ۔ وطن، مولد اس کی جمع موالد، اور وطن اس کی جمع اوطان۔ یہ بھی جو پیدائشی جو وطن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وطن کہتے ہیں، پیدائشی جگہ۔ سما یسمی تسمیتاً من ہوتے ہیں نام رکھنا، نام دینا۔ یسمی یہ مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے۔ تو یسمی، یسمیانی، یسمون۔ تو سما اس کی گردان رما کے وزن پر، یسمی اس کی گردان یرمی کے وزن پر ہوگی۔ امتن، امم، قوم۔ امتد یمتد امتداد، یہ باب افتعال سے ہے، دراز ہونا، پھیل جانا۔ مسافتن اس کی جمع مسافات آتی ہے، دوری، فاصلہ۔ الفن جمع آلاف، ہزار۔ میل، امیال، میل تھوڑا کلو سے ذرا بڑھ کے ہوتا ہے، یعنی 5 میل برابر 8 کلومیٹر ہوتا ہے۔ برون کے معنی ہوتے ہیں خشکی حصہ جو ہوتا ہے زمین کا، اس کو بر کہتے ہیں۔ شغل یشغلو، شغلن کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا، احاطہ کرنا۔ یہ ثلاثت و اربع، یہ ربعون کہتے ہیں چوتھائی کو۔ توجہ چاہیں گے، ربعون چوتھائی۔ ثلاث میں نے تین چوتھائی کتنا ہوا؟ جیسے 1 روپیہ ہے، اس کے ہم 4 حصے کریں، ان میں سے 3 حصے لے لیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ثلاثت و اربع۔ قراتن اس کی جمع قرات مرد گیند، گلوب جو ہوتا ہے گیند۔ یابس، یبس یابس یبسن میں ہوتے ہیں خشک ہونا، اس میں فائل کیسے گا؟ یابس، خشک ہونے والا یا خشکی۔ ربعون میں چوتھائی۔ یہ مولدی یا وطنی یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ توجہ چاہیں گے، مبتدا ہے۔ مولدی یہ مبتدا ہے اور وطنی اس کا عطف مولد پہ ہے۔ ما تسمون اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ یہ ما جو ہے صلہ ہے، اس کے بعد کا ما جو ہے اس میں موصول ہے، اور یہ پورا جملہ خبریہ ہونے کے بعد ما کا کیا ہو جائے؟ صلہ ہو جائے گا۔ صلہ اور موصول ملنے کے بعد کا مولد کی خبر بن جائے گی۔ تو یہاں اور ابن یہاں پہ جو مرفوع ہے انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے۔ امہ ابن کا مضاف الیہ ہے، عظیمہ امہ کی صفت ہے۔ مسافت اعلی حرف جر کا مجرور ہے، آلاف یہ مسافت کا مضاف الیہ مجرور ہے۔ امیال من کا حرف جر ہے، مجرور ہے۔ اعظم ان کی خبر مرفوع۔ یہ ثلاثت اربع، اس ثلاثہ جو منصوب ہے شغلنا کا مفعول بہ، اربع ثلاث کا مضاف الیہ ہے، اب پورا جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے۔ یابس یہ مبتدا کی بنا پر کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور نحو جو ہے یہ خبر ہے، رب اس کا مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ مولدی و وطنی ما تسمونہ البحر، میری جائے پیدائش اور میرا وطن وہ ہے جسے تم سمندر کہتے ہو، جسے تم سمندر کا نام دیتے ہو۔ انا ابن امت عظیمہ، میں ایسی قوم کا بیٹا ہوں۔ قد امتدت على مسافت آلاف من الامیال، جو
ہزاروں میل کی مسافت پر کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہے. برابر. یقولون سے یقول الناس، لوگوں کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں، ان امتی اعظم من امت البر، بے شک میری قوم خشکی کی قوم سے زیادہ بڑی ہے. فقد شغلنا نحو ثلاثۃ ارباع القرى، چنانچہ ہم نے گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، ہم گھیر چکے ہیں زمین کے 3/4 کا، زمین کے 3/4 کو ہم کیا کر رکھے ہیں؟ گھیر رکھے ہیں. وَلْيَابِسُ مِنْهَا نَحْوُ رُبُعٍ، اور ان میں سے خشکی تقریباً چوتھائی ہے. آگے دیکھیے، فارق یفارق، مفارقہ کے معنی ہوتے جدا ہونا. یہ باب مفالس سے ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ شہر تثنیہ شہران، حالت نصب و جر میں کیا ہو گیا؟ شہرین ہو گیا ہے. اشتد یشتد، اشتداد کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا. ہر کے معنی ہوتے گرمی. اشتد یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کتاب میں تکون ہے، تکون غلط ہے بلکہ تکون ہے. تکون یتکون، تکون کے معنی ہونا، پیدا ہونا. یہ باب تفاعل سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بخار کے معنی بھاپ، اس کی جمع ابخرۃ، بخار ابخرۃ، بھاپ. سارا یسیر کے معنی ہوتے چلنا، باقی سرے کے ساتھ ہے تو لے کے چلنا. ری کی جمع اریاح، ہوا. جبل جبال، پہاڑ. سحاب جمع سحب، بادل. مسخر، سخر یسخر اور تسخیر کے معنی ہوتے ہیں مسخر کرنا، کسی کو قابو میں کرنا. اس میں فاعل ہوگا مسخر، اور مفعول مسخر، یہ مفعول کا صیغہ ہے جس کو قابو میں کر دیا گیا. امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو حکم ہے، حکم. تحلل یتحلل، تحلل کے معنی ہوتے تحلیل ہونا، آہستہ آہستہ پگھلنا. حرارہ کے معنی ہوتے گرمی. نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتے اترنا. قطرۃ، اس کی جمع قطرات، بوند. مطر میں بارش. تو دیکھیے یہ وطنی جو ہے فارقتو کا مفعول بھی ہے، لیکن وطن کی اضافت جو یا متکلم کی طرف ہے، اس لیے اس کا اعراب کیا ہے؟ مقدر ہے. قبل جو ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے، شہرین، یہ شہران تھا لیکن قبل کی طرف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، قبل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہو گیا. اور تثنیہ کا اعراب حالت جر میں یا نون ما قبل مفتوح. ہر یہاں پہ جو فاعل ہے مرفوع ہے، اشتتا کا فاعل ہے. سیف حاضر کا بدل ہے، اور حاضر فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. بخارن، بخار کے معنی بھاپ. یہ بخار جو مرفوع ہے تکون کا فاعل ہے، تکون کا فاعل ہے. بحر منصوب فارقہ کا مفعول بھی ہے. ریاح سارت کا فاعل مرفوع ہے. جبال الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. السحاب، السحاب یہاں پہ اس کو خبر مان لیں گے. یا تو اس کو خبر مانیں گے اور السحاب کو کیا کریں گے؟ مبتدا مان لیں گے. تو اس لیے یہ مرفوع ہے، یہ مسخر پڑھیں گے. اور سما جو بین کی وجہ سے مجرور ہے، اور عرض اس کا عطف کیا ہے؟ سما پہ ہے. اور بین جو ہے ظرفیت کی بنا پر مجرور ہے. عامر جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اللہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. حاضر بخار جو ہے یہ تحلل کا فاعل ہے. حرارہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. قطرات جو یہاں پہ ہے نزلت ہونی چاہیے. نزلت پڑھیں گے، نزلت. قطراتن، تو قطراتن جو ہے یہ مرفوع ہے، نزلت کا فاعل ہے. الناس کالا کا مرفوع ہے. المطر، المطر تو اس کو کیا کریں گے؟
حاضہ مبتدا کو محذوف مان لیں گے اور مطلب کو کیا کریں گے، اس کو خبر مان لیں گے. ترجمہ دیکھیں، وقد فارغت وطنی قبل الشہرین، اور میں 2 مہینے پہلے اپنے وطن سے جدا ہو چکا ہوں. لما اشتد الحر فی هذا الصيف تکون بخار، جب اس گرما کے موسم میں گرمی سخت ہوئی، تکون بخار تو بخار پیدا ہوا، بھاپ بنا، وفارق البحر اور سمندر کو چھوڑا، وسارت به الریاح اور ہوائیں اس کو لے کے چلی، الی الجبال پہاڑوں کی طرف، وهو السحاب المسخر اور وہ بادل ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے مابین کے مسخر ہے. فلما جاءه الامر من اللہ، چنانچہ جب اللہ کی جانب سے حکم اس کے پاس آیا، تحلل هذا البخار بالحرارہ، تو یہ بھاپ حرارت کی وجہ سے تحلیل ہو گیا. نزلت قطرات علی الارض، زمین پہ قطرات بوندے اتری گری. وقال الناس المطر المطر، لوگوں نے کہا بارش بارش. وانا هنا فارقونی، اور میں یہاں ہوں، مجھے پہچانو. رعا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا. رأیتم یہ ماضی جمع مذکر غائب کس سے ہے، تم دیکھیں. قدر اس کی جمع قدور ہانڈے. نار نیران آگ. ماؤن میاہ پانی. یہ گلا یگلی گلین یا گلیان کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. تصاعد یتصاعد، تصاعد کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، یہ باب مفارس سے ہیں. اور یہ غلط جو ہے باب ضرابہ سے ماضی واحد مونس غائب کس سے ہے. تصاعد یہ ماضی واحد مذکر غائب کس سے ہے. دخان اس کی جمع ادخنۃ، بھاپ دھواں. تو دیکھیے لعلکم رأیتم قطرا علی النار، یہ قطر جو منصوب ہے رأیتم مفعول به، نار علی حرف جر کا مجرور. معون جو ہے یہاں پہ مبتدا مؤخر ہے، توجہ چاہیں گے، مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. قطر غلط کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. مثل تصاعد کا فاعل ہے. دخان مثل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور. وهو البخار، یہ بخار جو خبریت کی بنا پر مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں، لعلکم رأیتم قطرا علی النار فیہا ماء، شاید تم آگ پر کسی ہانڈی کو دیکھے ہوگے جس میں پانی ہو، یعنی پانی سے بھرے ہانڈی کو آگ پر آپ نے دیکھا ہوگا. فَإِذَا غَلِتِ الْقِدْرُ، جب ہانڈی میں ابال آتا ہے، ہانڈی ابلتا ہے یعنی ہانڈی کا پانی ابلتا ہے، کھولتا ہے، تو تصاعد منہا مثل دخان، تو دھوئیں کے معنی اس سے اوپر اٹھتا ہے. وَهُوَ الْبُخَارُ، اور وہ بھاپ ہے. وَأَنَا هُنَا فَارِقُونِی، اور میں یہاں ہوں، مجھے پہچانو. یہ قدرن جو ہے، توجہ چاہیں گے، قدرن جو ہے اس کے بعد کا جملہ جو ہے یہ سب کیا ہو جائے گی، اس کی صفت ہو جائے گی. اور قدر جو ہے مؤنث سمائی میں سے ہے، اس لیے اس کو غلط مؤنث استعمال کیا گیا ہے. جمد یجمد، جمود کے معنی ہوتے جم جانا، یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. بردن کے معنی ہوتے سردی، ٹھنڈک. وقع یقع وقوع کے معنی ہوتے واقع ہونا. جزاز معنی شیشہ. یہ برد ہے، ایک ہے برد، ایک ہے برد. اس برد کا نام کیا ہے، اولا. تو متن یہاں پہ جو مرفوع ہے نزلہ کا فاعل، قطرات جمدت کا فاعل ہے، لیکن یا متکلم کی طرف اضافت کی جانے کی وجہ سے اس کا اعراب مقدر ہے. برد من حرف جر کی وجہ سے مجرور. اور مثل جو یہاں پہ جو ہے مفعول مطلق کی طرح نائب مفعول مطلق مان لیجئے، اس کی وجہ سے منصوب ہے. جزاز مثل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور. ناس کالا کا فاعل. اور البرد یہاں پہ کیا ہے، مبتدا محذوف ہے، خبریت کی بنا پہ یہ مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ، اور جب بارش ہوتی ہے. اذا کے تحت آ رہا ہے، یاد رکھیں اذا کے تحت اگر ماضی آئے تو مضارع کے معنی لیں گے. جب بارش ہوتی ہے، وَجَمَدَتْ قَطَرَاتٍ مِنَ الْبَرْدِ، اور
ٹھنڈک سے میرے قطرات جم جاتے ہیں. وقعت علی الارض مثل الجزاز، اور زمین پر شیشے کی مانند گرتا ہے، واقع ہوتا ہے. تو لوگ، یہ پورا کیا ہے، یہاں سے یہاں تک اگر دیکھ لیں گے یہ شرط ہے. اب اس کا جواب ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیا؟ البرد البرد، اولا اولا اولا، وانا هنا فارفونی، میں یہاں ہوں مجھے پہچانو. سکت یسکت، سکوت کے معنی ہوتی گرنا. یہ اسکت مضارع متکلم کا صیغہ ہے، میں گرتا ہوں. جبل جمع جبال، پہاڑ. صوف اسواف، اون. ابیض میں سفید، لامع کے معنی چمکنے والا. لمع یلمع، لمعان کے معنی چمکنا. لامع اس میں فاعل کے صیغہ چمکدار. لوجن کے معنی ہوتے ہیں چاندی، جو پگھلی بھی جو چاندی ہوتی ہے لوجن کہتے ہیں چاندی کو. سلج کہتے ہیں جمے ہوئے برف کو کہتے ہیں سلج، برف کہتے ہیں بس. توجہ چاہیں گے یہ مضارع پہ کبھی کبھی قد داخل ہوتا ہے تو دو معنی ہوتے ہیں. جب مضارع پہ قد ہو تو تاکید ہوتا ہے، یا تو کبھی کبھی کا معنی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کبھی کبھی کا معنی لیں گے. اور جبل جو فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور مثل جو ہے اسکتو کا کیا ہے، مفعول لہو ہے. صوف الابیض اللامع، یہ ابیض اور لامع صوف کی صفت ہے. صفت موصوف ملنے کے بعد کیا ہے، مثل کا مضاف الیہ، اس لیے یہ اسم پورا مجرور ہے. یہ مثل جو ہے لمعہ کا مفعول مطلق ہے، لوجن مثل کا مضاف الیہ ہے. منظر جمیل، یہ صفت موصوف یکون کی خبر ہے. توجہ چاہیں گے یکون کی خبر ہے. الناس یقولو کا فاعل ہے. سلج سلج یہاں کیا ہے، یہاں پہ یہ مبتدا محذوف ہے. ترجمہ دیکھیے. وقد اسکت فی الجبل، اور کبھی کبھی میں پہاڑ پہ گرتا ہوں. مثل الصوف الابیض اللامع، سفید چمکدار اون کی مانند، اون کی طرح. والمع فی الشمس مثل اللجین، اور میں چاندی کی طرح دھوپ میں چمکتا ہوں. فیکون منظرا جمیلا، تو یہ کیا ہوتا ہے، خوبصورت منظر ہوتا ہے. ویقول الناس، لوگ کہتے ہیں الثلج الثلج، برف برف. وانا هنا فارقونی، اور میں یہاں ہوں مجھے پہچانو. آگے دیکھیں. شتا کے معنی جاڑا. اشتد یشتد اشتداد، معنی سخت ہو جانا. یشتد یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سخت ہو جاتا ہے. جمع یت میں جمود کے معنی ہوتے ہیں جم جانا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جلید کہتے ہیں برف کو، جمع ہوا جو ہے اس کو کہتے ہیں جلید برف. تو یہاں پہ جو برد ہے، یہ بردن ہے، یہ سردی کے معنی میں ہے. یہ یشتدو کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. شتا فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور ما من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. الناس یقولو کا فاعل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. الجلید جلید یہ خبر ہے، اس کی وجہ سے مرفوع ہے. تو یہاں بھی دیکھیے کر کا استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی لیں گے کبھی کبھی. اور کبھی کبھی جو ہے ٹھنڈک جاڑے میں سخت ہو جاتی ہے. فَيَجْمُدُ مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ، تو جم جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے، من الماء پانی میں سے، تو جو پانی ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے. وَيَقُولُ النَّاسُ، لوگ کہتے ہیں الجلید الجلید، جمع ہوا پانی، جمع ہوا پانی یعنی برف برف. وَأَنَا هُنَا فَارِقُونِ، اور میں یہاں ہوں مجھے پہچانو. یہ رہا ہمارا سبق نمبر 24 کا 1 سے 6 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوا. امید ہے کہ یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہو، لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.